خدا کا تخلیق کے کام کے بعد آرام کرنا۔ عبرانیوں 4:10 میں آرام کا ذکر آیا ہے، کیونکہ جو اس کے آرام میں داخل ہوا اسی نے بھی خدا کی طرح اپنے کاموں کو پورا کر کے آرام کیا۔ ایک مسیح کے آرام میں داخل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نجات مکمل ہے۔ تخلیق کے کام کے بعد خدا کے آرام کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تخلیق بھی مکمل ہو گئی تھی۔ کلام میں قدوسات عام طور پر کاملیت کو ظاہر کرتا ہے۔ مثلا جب بنی اسرائیل نے یریکو کے گرد 7 چکر لگائے تو فتح مکمل ہو گئی۔ یعقوب عیسو کے سامنے 7 مرتبہ جھکا اور اس کی اطاعت مکمل ہو گئی۔ دوسرا سلاطین 5:10 میں الیشا نے نیمان کو دریائے یردن میں 7 مرتبہ غوطہ لگانے کو کہا اور اس کی صحت بحال ہو گئی۔ بائنا اگر تخلیق کے ہفتہ میں آرام کا دن بھی شامل ہو تب وہ مکمل ہوئی۔ خدا نے یہ انسان کی خاطر کیا۔ اگر وہ چاہتا تو پلک جھپکنے میں سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس نے اسے 6 دن میں مکمل کیا۔ خدا کو آرام کی ضرورت نہیں، لیکن اس نے اپنے تخلیق کے کام سے 7ویں دن آرام کیا۔ اسی طرح خدا انسان کے لیے نمونہ بنانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انسان کو کام کرنے اور پھر آرام کرنے کی ضرورت ہوگی، بس اس نے ایک نمونہ دیا۔ بعد ازاں اس نے 7واں دن آرام کرنے کا حکم بھی دیا۔ خروج 2:8 میں بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آرام کے دن کی طوالت کیا تھی۔ وہ لوگ جو تخلیق کے دنوں کو ایک طویل عرصہ پر محیط سمجھتے ہیں، ان کے لیے آرام کا 7واں دن چھٹے دن کے بعد سے لے کر اب تک جاری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تخلیق کے 7 دن ایک جیسے لمبے ہیں تو خدا ہزاروں سال سے آرام کر رہا ہے۔ یہ ایک اچھا سوال ہے اور ہمیں اس کا جواب ضرور دینے کی ضرورت ہے۔ خروج 2:8-10 سے ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کو 24 گھنٹے کا نسبت منانے کو کہا گیا۔ ان کے سبت کی مثال خدا کی تخلیق سے آرام کرنے کے سبت میں ملتی ہے۔ پس یہ ممکن ہے کہ خدا کے آرام گاہ کا دن بھی 24 گھنٹوں کا ہو۔ بعض علماء کے نزدیک یہ 24 گھنٹے کا سبب ہی تھا، جس کے بعد گناہ واقع ہوا اور خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن سے نکال دیا۔ کیونکہ خدا نے سبت کو برکت دی اور اسے پاک بنایا، اس لیے غالباً اس نے 7ویں دن کے بعد ہی آزمائش کو آنے دیا۔ تاہم ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کلام مقدس میں ہمیں اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا ہے۔ جب ہم پیدائش 2:3 میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے اپنے تخلیق کے کام کے بعد آرام کیا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک آرام کر رہا ہے؟ اس کے بعد اس نے کچھ نہیں کیا؟ نہیں، اگرچہ خدا تخلیق کے کام کو اب نہیں کر رہا تو بھی وہ دوسرے کاموں میں مصروف ہے۔ عبرانیوں 1:3 میں
ایسے کاموں کے متعلق بتایا گیا ہے، یعنی وہ جو کچھ اس نے بنایا اسے سنبھالنے ہوئے ہے۔ تو نے آسمان اور آسمانوں کے آسمان کو اور ان کے سارے لشکر کو اور زمین کو اور جو کچھ اس میں ہے اور سمندروں کو اور جو کچھ ان میں سے ہے بنایا، اور تو ان سبوں کا پروردگار ہے۔ نحمیہ 9:6۔ ذرا غور کریں کہ اگر خدا اپنی مخلوق کو نہ سنبھالے تو کیا ہوگا؟ ساری کائنات میں افراتفری مچ جائے گی۔ وہ ہمیں مسیح میں نیا بنانے کا روحانی کام بھی کرتا رہتا ہے۔ زبور 51:10 میں بتایا گیا ہے کہ وہ توبہ کرنے والے شخص میں نیا دل پیدا کرتا ہے۔ کیا اس کی پروردگاری اور فکر مندی ہماری روحوں کو تسکین نہیں بخشتی؟ زبور 12:4 میں لکھا ہے، دیکھ اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا۔ کیا آپ کو اس کا ذاتی طور پر تجربہ ہے؟ دوسری جنگ عظیم میں جرمن جہاز ہر رات آتے اور انگلینڈ پر بمباری کرتے۔ لوگوں کا رات کو آرام کرنا دشوار ہو گیا، لیکن ایک ایسی خاتون بھی تھی جو ہر رات بڑے آرام سے سو جاتی۔ وہ دوسروں کی طرح خطرے سے آگاہ تو تھی، لیکن وہ ہر شام اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتی اور پھر آرام سے سو جاتی۔ دوسرے لوگ اسے متواتر خطرے کے دوران یوں بے فکری سے سوتے دیکھ کر حیران ہوتے۔ ان میں سے بعض استغفار کرتے، پر اس نے انہیں بتایا، میری بائبل مجھے بتاتی ہے کہ اپنی ساری فکر خدا پر ڈال دو۔ وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ نہ تو اونگتا ہے نہ سوتا ہے، بس ضرورت نہیں کہ ہم دونوں ساری رات جاگتے رہیں۔ مجھے کئی مرتبہ اس قسم کے کامل اطمینان کی ضرورت محسوس ہوئی۔ کیا آپ کو بھی ہوئی؟ سبت کا دن خاص طور پر بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا۔ بائیں میں بنی اسرائیل کے بیانات میں صفر سے پیشتر اس کا ذکر نہیں ملتا۔ خدا نے انہیں حکم دیا کہ وہ جمعہ کے دن 2 گنا مما جمع کریں، کیونکہ سنیچر کے دن نہیں ملے گا۔ اس تجربہ سے انہوں نے سبت کے دن آرام کرنے کی برکت کو سیکھا۔ اس طرح وہ سبت کو پاک ماننے کے لیے تیار ہو گئے، جس کا حکم خدا جلد دینے والا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ خدا کے عہد کے نشانوں میں سے بھی ایک تھا۔ یہودی لوگ آج بھی ہفتے کے دن یعنی سنیچر کو بطور سبت مانتے ہیں، لیکن مسیح کے اتوار کے دن ہی جی اٹھنے کے باعث سنیچر کی بجائے اتوار کو پاک مانتے ہیں۔ ہم اسے خداوند کا دن کہتے ہیں جب ہم ہفتہ میں ایک دن اپنے کاموں سے آرام کرتے ہیں تاکہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے زیادہ وقت مل سکے۔ تو ہم اس آرام کی پیروی کرتے ہیں جو خدا نے تخلیق کا کام کرنے کے بعد کیا تھا۔ خدا کا آرام کرنا ہمارے لیے بھی کچھ نہ کچھ مطلب رکھتا ہے، یعنی یہ کہ ہم بھی ہفتہ میں ایک دن آرام اور دعا بندگی کے لیے وقف کر دیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر ہم سب کی بحث مسرت ہو۔ شکریہ۔